لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله العظيم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و محتشم سامعین، صفا اور مروہ دو ایسے مقدس مقامات ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے ساتھ نسبت حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے شعار میں شامل فرما لیا۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، زمین کے چپے چپے کا مالک وہی ہے، ارض و سماوات کا خالق وہی ہے، مگر اپنے بندوں کے ساتھ محبت کے نتیجے میں وہ ان مقامات کو رفعتیں عطا فرما دیتا ہے، ان جگہوں کو اپنی نشانیاں بنا دیتا ہے، ان پتھروں کو اپنے قرب کا ذریعہ بنا دیتا ہے جن کی نسبت اس کے خاص بندوں کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو صفا و مروہ بھی ان مقامات مقدسہ میں سے ہیں جن کی نسبت اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام کے گھرانے کے ساتھ ہوئی۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ایک تو جب بھی کوئی حج و عمرہ کرتا ہے تو طواف کعبہ سے فارغ ہو کر صفا و مروہ کی سعی اس پر لازم ہوتی ہے، اور اگر کوئی صفا و مروہ کی سعی نہیں کرتا تو اس کو دم دینا لازم ہو جاتا ہے، اس کے حج اور عمرے کی تکمیل اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ اب صفا و مروہ کی سعی سے کیا مراد ہے؟ اس سعی کی تاریخ یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام نے اپنی زوجہ محترمہ اور اپنے معصوم بیٹے کو اس وادی غیر ذی زرع میں چھوڑا جہاں پانی کا دور دور تک وجود نہیں تھا، جہاں زندگی کہیں نظر نہیں آتی تھی، جہاں زندگی کے آثار بھی موجود نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی بے پناہ حکمتوں کے مطابق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ وعلی نبینا الصلاۃ والسلام نے حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو وہاں چھوڑا۔ تو ماں کی ممتا اپنے بیٹے کی پیاس کی شدت کو جب دیکھتی ہے تو وہ ان پہاڑیوں کے اوپر تشریف لے جاتی ہیں کہ کہیں زندگی کے آثار ہو سکتا ہے نظر آئیں، کہیں سے اپنے بیٹے کے خشک حلق کو پانی سے تر کرنے کا کوئی ذریعہ بن جائے۔ تو وہ صفا پہ جاتی ہیں، پھر اپنے بچے کا خیال آتا ہے تو صفا سے اتر کر اپنے بچے کے پاس آتی ہیں، پھر مروہ کے اوپر چلی جاتی ہیں اور تلاش پانی کی ہے، مروہ سے اتر کر بیٹے کو دیکھتی ہیں، پھر صفا پہ چلی جاتی ہیں،
ऐसे ही वो बेताबी में और बेचैनी में अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए, अपने बेटे की राहत के लिए, अपने बेटे की प्यास बुझाने के लिए सब्र से, इस्तिकामत से, हौसले से और ईसार के जज्बे से अपना सब कुछ अपने बेटे पे वार देना चाहती हैं। रब्बे जुल जलाल को वो अदा इतनी पसंद आती है कि मालिक कायनात ने उन दोनों पहाड़ों को, उन दोनों मकामात को अपनी निशानियां बना दिया और इरशाद फरमाया, इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह, कि सफ़ा व मरवा अल्लाह की निशानियां हैं। और फिर अल्लाह की निशानियों के साथ सलूक कैसा होना चाहिए, वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल कुलूब, जो अल्लाह ताला की निशानियों की ताज़ीम करता है तो वो दिल का पारसा होता है। वो खित्ता जो मूर्तियों से भरा हुआ था, जो बुतों से और बुतों के पुजारियों से भरा हुआ था, जहाँ बुत परस्ती आम हो चुकी थी, उसी इलाके में, उसी खित्ते में जहाँ पत्थरों को या पत्थरों से बने माबूदों के बारे में इस्लाम ने ये इरशाद फरमाया कि ये ना कोई नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान, और इनकी पूजा पाठ करने वाले, इनकी इबादत करने वाले उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, उनकी ये मज़म्मत बयान की जो पत्थरों के पुजारी थे, जो उन बुतों को पूजा करते थे। मगर उसी मकाम पे कुछ ऐसे पत्थर भी हैं, कुछ ऐसी पहाड़ियाँ भी हैं, कुछ ज़मीन के ऐसे हिस्से भी हैं जिनके बारे में रब्बे काबा कहीं तो इरशाद फरमाता है कि जिस पत्थर पे मेरे प्यारे इब्राहीम के कदम लगे हैं, उस पत्थर को वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, उस पर अपनी जबीन न्याज को रख दो। मेरी बारगाह में झुकने के लिए कबूलियत का शर्फ पाने का तरीका ये है कि उस मकाम पे अपनी जबीन न्याज को रखो जहाँ मेरे इब्राहीम ने अपने कदम रखे हैं। उसी के पड़ोस में ये सफ़ा व मरवा भी हैं। रब्बे काबा ने उसको अपनी निशानियाँ बनाया और सफ़ा व मरवा की साई को लाजिम करार दे दिया। अब हज़रत सैयदा हाजरा तो वहाँ दौड़ी हैं अपनी ज़रूरत के लिए, वो तो दौड़ी हैं अपने बच्चे की प्यास बुझाने के लिए, पानी तलाश करने के लिए। मगर रब्बे जुल जलाल को वो अदा इतनी पसंद आती है कि हर हाजी और उम्रा करने वाले पर लाजिम कर दिया कि वो सफ़ा से मरवा पे जाए, फिर मरवा से सफ़ा पे आए, फिर सफ़ा से मरवा पे जाए, मरवा से सफ़ा पे आए, वो अपने 7 चक्कर पूरे करे, मेरी बंदी सैयदा हाजरा की सुन्नत पर अमल करे, तो रब्बे जुल जलाल का उसे वो कुर्ब हासिल हो जाएगा कि वो सफ़ा व मरवा पे सफ़ा की जानिब मुँह करके दुआ मांगेगा, सफ़ा की जानिब मुँह करके मेरा ज़िक्र करेगा, तो उसको कबूलियत का ये शर्फ नसीब हो जाएगा कि वो सिर्फ़ ज़ाहिरी तौर पर मुत्तकी नहीं है, वो दिल का पारसा ठहरेगा। तो इसका माना ये है कि सफ़ा व मरवा वो मकामात हैं जिनको रब्बे जुल जलाल ने अपने कुर्ब की वो हैसियत अता फरमा दी कि क़यामत तक के लिए आले ईमान की जो ईमान की पहचान है वो उन पत्थरों की ताज़ीम के साथ वाबस्ता फरमा दी, वो उन पहाड़ियों की इज़्ज़त और तकरीम के साथ वाबस्ता फरमा दी। हत्ता कि उसके दरमियान में एक थोड़ी सी जगह है जहाँ हज़रत सैयदा हाजरा थोड़ी तेज़ चली हैं या दौड़ी हैं, आप यूँ समझे। उस मकाम पे हर जाने वाले के लिए तेज़ चलना लाजिम करार दे दिया। तो सफ़ा व मरवा ईसार की अलामत हैं, सफ़ा व मरवा अल्लाह ताला की महब्बत की अलामत हैं, सफ़ा व मरवा तक़वा, परहेज़गारी और अल्लाह ताला के क़ुर्ब का ज़रिया हैं। इससे बहुत सारे हमें असबाक मिलते हैं कि अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ़ करता है, अपना आप दुनिया के अंदर वो अल्लाह के नाम कर देता है, तो फिर अल्लाह ताला उसको और उसकी यादों को माफ़ नहीं होने देता। यही बात हमें सफ़ा व मरवा बता रही हैं
صفا و مروہ کی پہاڑی کی اور صفا و مروہ کے ان پتھروں کی عظمت ہمیں اسی بات سے آگاہ کر رہی ہے کہ اللہ کے بندو، تم اپنی فانی سانسوں کو اپنے رب کے نام کرو، وہ صرف تمہیں ہی نہیں، دنیا کے اندر تمہارے ساتھ نسبت رکھنے والی چیزوں کو بھی دوام عطا فرما دے گا۔ اب قیامت تک کے لیے حضرت سیدہ ہاجرہ کا ایثار مثال بن گیا، ان کا صبر اہل ایمان کے لیے نمونہ بن گیا، ان کی استقامت اہل اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بن گئی، ان کی محبت کا یہ پیغام رب ذوالجلال کی بارگاہ سے شرف قبولیت پانے کے بعد قیامت تک کے لیے بے پناہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی قرب کی منازل طے کرانے کا ذریعہ اور سبب ہو گیا۔ اس لیے یہ کہنا بجا ہے کہ صفا اور مروہ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامات ہیں، یہ جذبہ ایثار پیدا کرنے کا ذریعہ ہیں، اور اسی سعی کے نتیجے میں، اسی دوڑ کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو قیامت تک کے لیے ایک ایسا پانی عطا فرما دیا جو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق جس مقصد کے لیے پیا جائے وہی مقصد اس سے حاصل ہوتا ہے، بیمار اس سے شفا پاتے ہیں، سیاہ دل اس سے پاک ہوتے ہیں، انسان کا باطن اس سے تقدس حاصل کرتا ہے، انسان کے اعضاء اس سے شفا حاصل کرتے ہیں، انسان کی زبان کو اس سے پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، انسان کی سوچ اور فکر کو اس سے طہارت میسر آتی ہے۔ تو وہ صفا و مروہ کی اس سعی کا نتیجہ ہے کہ جب وہ 7 چکر حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے پورے ہوتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کے پاس پہنچی تو جہاں انہوں نے ایڑی رگڑی تھی وہاں رب ذوالجلال نے ایک چشمہ صافی جاری فرما دیا۔ اس زمین میں جو غیر ذی زرع تھی، جو ناقابل کاشت تھی، جہاں زندگی اور آبادی کے آثار بھی موجود نہیں تھے، اب ساری کائنات کے اہل محبت وہیں سے زندگی کا خوبصورت سبق حاصل کرتے ہیں۔ اب دنیا کے کونے کونے سے اہل ایمان اس مقام پہ حاضر ہو کر اپنے قلب و روح کو اسی زندگی کی خوبصورتیوں سے آباد کرتے ہیں۔ تو صفا و مروہ ان خوبصورت مقامات میں سے ہے، ان مقدس مقامات سے ہے جو ایثار، تقوی، طہارت، پاکیزگی اور قرب الہی کی صفات سے بندے کو لبریز کر دیتی ہیں۔ مالک کائنات جملہ اہل ایمان کو ان مقدس مقامات کی حاضری کا شرف نصیب فرمائے اور وہاں حاضر ہونے والوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ نصیب فرمائے۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ اجمعین۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔